الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. گرامی قدر حضرت الشیخ مولانا منظور احمد بینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے اور آپ سب کے انتہائی قابل احترام حضرت مولانا مفتی مختار الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر موجود اکابر علماء کرام اور زعماء، فضلاء کرام، طلباء عزیز، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ اس عظیم الشان روحانی، دینی اور علمی اجتماع میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں۔ جن طلباء نے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کر لیا ہے، اور جامعہ ان کے سروں پہ دستار فضیلت باندھ رہا ہے، جن فضلاء نے
تخصص فی الافتاء کیا ہے، جو ہمارے بچے حفظ قرآن کی سعادت سے سرفراز ہو چکے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ان کے عمر میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دینی مدارس جہاں دینی علوم کی محافظ ہیں، قرآن کے علوم، حدیث کے علوم، فقہ کے علوم اور اس سے متعلق تمام فنون جہاں پڑھائے جاتے ہیں، اس سے جہاں ایک طرف دینی علم محفوظ ہوتا ہے، وہاں ایک اسلامی، قومی اور وطنی تہذیب کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ پورے بر صغیر میں اگر اسلامی تہذیب محفوظ ہے، قومی اور وطنی تہذیب محفوظ ہے، تو اس کی پشت پر آج دینی مدرسہ کھڑا ہے۔ مغربی دنیا ہو یا ہمارے اس سرزمین پر ان کے ذہنی غلام ہوں، ان کے دل و دماغ میں دینی مدارس اور ان کے اندر دینی علوم کا یہ سلسلہ اور دینی علوم کی روشنی میں اپنی طرز زندگی اور اپنے بود و باش کو ترتیب دینا ان کی نظروں میں حقیر لگتا ہے۔ لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، خاک ساران جہاں را بحقارت منگر تجھ دانی کی دری گرد سوارے باشد۔ اس گرد و غبار کو محض گرد و غبار مت سمجھیے، جان لو کہ یہ شہسواروں کے قدموں سے اڑتی ہوئی گرد ہے، جو تمہارے قلعوں کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور انشاءاللہ وہ فتح حاصل ہوگی۔ اب یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو، اب یہ خواہش دل سے نکال دو، اب ان سازشوں کا سلسلہ ختم کر دو۔ تمہیں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ مدرسے رہیں گے اور انشاءاللہ رہیں گے، اور اگر تم نے دل سے قبول نہیں کیا تو بوجھل دل کے ساتھ زندگی گزارو گے، لیکن مدرسہ رہے گا اور اس کی حقیقت بھی رہے گا۔ یہ تو کوئی احمق آدمی ہو سکتا ہے جو بوجھل دل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔
پلیز بی ریلیکس. ایک زمانے میں ایک حکومت نے فیصلہ کیا کہ اسکولوں میں، کالجوں میں نئے اساتذہ کی بھرتی نہیں کی جائے گی. اب موجودہ اساتذہ کو نکالیں گے تو ہنگامہ کھڑا ہوگا، نئے کی بھرتی نہیں ہوگی تو یہ رفتہ رفتہ ریٹائرڈ ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے اور اس کے بعد یہ اسکول، کالجز یہ مولوی صاحب سے فارغ ہو جائے گے. اللہ کی شان دیکھیں کہ ہمارے صوبے میں ہماری حکومت بن گئی اور پورے صوبے میں ہزاروں کی تعداد میں جو پوسٹیں خالی تھیں ہم نے دل کھول کر وہ علماء کرام کی بھرتی کرا دی اور اس سے کہیں زیادہ علماء کرام اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانے لگ گئے. تو تم کچھ سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ کے پروگرام کچھ ہوتے ہیں اور اسباب بناتا ہے. اب تم ہمیں تو تھکا سکتے ہو، خدا کو تو نہیں تھکا سکتے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ایک زمانے سے ہمارے ہاں کی